علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو سجی دکھا کر کھبی ماری گئی ہے، یہ انکشاف عمران خان صاحب نے خود کیا ہے۔ کس نے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ دھوکہ کیا، اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا ڈنڈا کیسے چلا اور پی ٹی آئی کیوں میدان سے بھاگ گئی ہے، حالت کیوں پتلی ہو گئی ہے تحریک انصاف کی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور مقدمہ سزا کے قریب جا رہا ہے اور رؤوف حسن صاحب کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کل ہی رؤوف حسن نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں اور جلد از جلد اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذاکرات کرے، اس کو مزید جو ہے وہ تعطل نہیں ہونا چاہیے، ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اڈیالہ میں، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن کم ظرفی عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک شخص اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں، تو ایک شخص ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ عیسیٰ قاضی فائز ہے، کچھ اس طرح کا الٹا نام لے کر، تو کہتے ہیں جی، تو وہ پھر ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور خود ہی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو، تو ویڈیو پرانی ہے، وائرل ہو گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ ذلیل ہو گئے۔ بھائی قاضی فائز ذلیل نہیں ہوتے، قاضی فائز عیسیٰ کا ظرف ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس شخص کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی۔ پھر خبر آئی تھی کہ جی اس بیکری کو ہی بند کر دیا گیا جہاں وہ شاپنگ کرنے اپنا وہ گئے تھے، کچھ بسکٹس وغیرہ اور کچھ چیزیں لینے، تو وہ کیک اور پیسٹریز لینے گئے تھے، اس بیکری کو ہی بند کر دیا گیا۔ تحریک انصاف والوں نے اس بیکری کو مقدس بنا دیا ہے، اس بیکری کی تصویریں اور وہاں پر ویلاگس جا کر رہے ہیں۔ مطلب اتنی کم ظرفی شاید ہی کسی میں ہو۔ تو بہرحال وہ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، پھر یہ کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ یا ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، وہی پرانی باتیں، اور ایکسٹینشن مافیا جو ہے وہ، اب ایکسٹینشن مافیا کون کہہ رہے ہیں؟ عمران خان، جنہوں نے ایکسٹینشن دی تھی خود قمر جاوید باجوہ کو، اور پھر حکومت سے جانے کے بعد بھی یہ ان کو لالچ دیتے رہے، ایوان صدر میں جا کر مل کر باجوہ صاحب کو پہلے گالیاں دیتے تھے، نیوٹرل، جانور، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، حکومت سے جانے کے بعد ایوان صدر میں جا کر ملاقات کر کے کہتے تھے کہ میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دوں گا، ان کی حکومت ختم کرو، مجھے حکومت میں واپس لے آؤ۔ وہ باجوہ صاحب تو اس وقت خود ٹکے ٹوکری ہو چکے تھے، خود ککھو ہولے ہو چکے تھے، وہ کس طرح عمران خان صاحب کو لاتے؟ تو ظاہر ہے وہ کچھ ہونا نہیں تھا، باجوہ صاحب کو بھی پتہ تھا کہ اب وہ کتنے پانی میں ہیں، تو یہ کام نہیں ہو سکا تھا۔ اب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن مافیا، پھر وہ اپنا اس کے علاوہ راول پنڈی کے جلسے کی بات انہوں نے کی ہے کہ راول پنڈی کا جو جلسہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے 28 کو یعنی پرسوں ہونا تھا جلسہ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے کینسل کر دیا، اور اب ہم احتجاج کریں گے۔ وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، انہوں نے اجازت تو حکومت نے دینی نہیں تھی، حکومت نے جلسہ کرنے نہیں دینا تھا، لہٰذا ہم نے، اور اگر جلسے کی اجازت دیتے بھی تو شہر سے باہر دیتے، تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی یہ والی حکمت عملی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ سنگجانی مویشی منڈی میں دے دو اجازت، یہ کانا مویشی منڈی میں اجازت دے دو، جلسہ کریں گے، باروں بار چلے جائیں گے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ تو وہ صورتحال یعنی وہ حکومت کی حکمت عملی ٹھیک ثابت ہوئی۔ دونوں جلسے کیے، اور دونوں جلسوں میں علی امین گنڈا پور کا کردار پی ٹی آئی کے لیے زہر قاتل۔ پہلے جلسے میں جو تقریر کی، دھمکیاں شمکیاں لگائیں، اڈیالہ توڑ دوں گا، یہ کروں گا، دوسرے جلسے میں آ کر پہنچے نہیں، جلسے میں تقریر نہیں کی، لیکن سڑک پر کھڑے ہو کر گاڑیاں توڑی، خود سی ایم نے گاڑیاں توڑی۔ تو ظاہر ہے اس پر پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سبکی ہوئی دونوں معاملات میں۔ تو ایک تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جلسہ نہیں کرنا۔ کل ہی مریم نواز نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میرا خیال ہے فیصل آباد میں، انہوں نے کہا تھا خبردار بند کر دو یہ لاقانونیت، اب اگر پنجاب میں لاقانونیت پھیلانے کی کوشش کی تو پھر تم لوگوں کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ تو مریم نواز کی للکار، ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صرف نواز شریف کی بیٹی نہیں ہیں، ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ تیزی کے ساتھ ان کی اپنے معاملات پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔
تو جب وہ انہوں نے للکارا اور پھر کل تک تو یہ تھا کہ جلسہ تو ہم ہر صورت کریں گے، کر کے دکھائیں گے، عمران خان کی بہنیں کہہ رہی تھیں کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی تو ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے، تو اب اجازت کی طرف گئے ہی نہیں اور جلسہ ہی کینسل کر دیا۔ 5 اکتوبر کو عمران خان کی سالگرہ جی لاہور میں جلسہ کریں گے، تو لاہور والا جلسہ بھی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جو بات تھی وہ یہ کہ باقی 190 ملین پاؤنڈ والے معاملات پر انہوں نے بات کرتے رہے، کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح فلسطینیوں کو کرش کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے ساتھ ہمیں بھی اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتے ہیں جی میں 1 سال سے اڈیالہ جیل میں ہوں، 1 سال پورا ہو گیا، شدید ترین گرمی میں بھی میں یہاں پر اب میں نے حوصلے کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اور میری شرٹ جو ہے وہ گیلی بھی ہو، کپڑے سارے کے سارے بھیگ جاتے تھے اور وہ گل گئے ہیں کپڑے میرے۔ ٹھیک بات ہے، گرمی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران عمران خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں میں نے حوصلے سے جیل کاٹی، یہ غلط بات ہے۔ ایک بندے کو کہا کہ میرے مذاکرات کرواؤ فوج کے ساتھ، خود کہتے رہے کہ میں آرمی چیف سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ادھر سے انکار ہو گیا تو پھر عمران خان نے کہا کہ جی میں بھی مذاکرات نہیں کرتا، جائے میں بھی مذاکرات نہیں کرتا۔ انکار کے بعد ادھر سے 1000 بار انکار آیا اور پھر عمران خان نے انکار کیا۔ کل ہی رؤوف حسن نے کہا کہ جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے، سب کو کہتا ہوں ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ رؤوف حسن 2-3 بار جیل ملنے آیا مگر ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ شکایت جیل میں نہ ملنے والی عمران خان سے عمر ایوب نے بھی کی ہے کہ جی میں لیڈر سے ملنے جاتا ہوں لیکن 1.5 مہینے سے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رائٹ دکھا کر لیفٹ مارتے ہیں۔ یہ ہے وہ جہاں سے آغاز میں نے کیا تھا، کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مجھے کھبی دکھا کر سجی مارتے، تو بھائی آپ سجی دکھا کر کھبی مارتے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سجی کی طرف دیکھتے بھی کیوں ہیں؟ آپ کہتے بار بار کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے دھوکے میں آتے کیوں ہیں؟ آپ سیاستدانوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اصل بات تو یہ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا علی امین گنڈا پور کے لیے بھی مذاکرات کے دروازے بند ہیں، وہ بھی مذاکرات نہ کریں، تو کہتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں انکار نہیں کر رہے، کہتے کوئی فائدہ نہیں۔ باجوہ کے دور سے یہ ہمیں کہتے آئے کہ نیوٹرل کی بات نہ کرو، جتنا ہم پیچھے ہٹتے ہیں اتنا یہ ہمیں کرش کرتے ہیں، یہ ادارے کی نہیں تھرڈ امپائر کی پالیسی ہے۔ اب چلیں آج تو تھرڈ امپائر آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہے نا، تو باجوہ تو آپ کے تھرڈ امپائر تھے، آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو وہ بھی آپ کو دھوکے میں رکھ رہے تھے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی عمران خان صاحب کہ ان کو کہتے ہیں کہ جی جلسہ نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، آپ یہ کر لو، وہ کر لیتے ہیں۔ جو ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مزاحمت کر رہے ہیں۔ مزاحمت نہیں کر رہے، آپ نے مریم نواز کا ایک جملہ رٹ لیا ہوا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو لہٰذا آپ اپنے معاملات فوج کے ساتھ ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی بھڑکے شڑکے مارتے ہیں، پھر ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، پھر کہتے ہیں جا میم تو سے نہ ہی بولوں۔ اب وہ نہیں بول رہے تو آپ کیا بات بولیں گے؟ آپ کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نہ بولنے کا۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں خان صاحب نے کی، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو فوراً چیف جسٹس لگانا چاہیے۔ اب یہ ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب سینئر ترین جج ہیں، آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس لگنا ہے اگر معاملات گڑبڑ نہ ہوئے، کیونکہ معاملات ان کے کافی سارے گڑبڑ ہو چکے ہوئے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ۔ اب ایک اور معاملہ ہے، سرکار ایک استدعا لے کر آ گئی ہے کہ جی عمران خان اور بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے وہ، لیکن پہلے رؤوف حسن کے متعلق خبر پہلے کافی دن پہلے آئی تھی کہ ان کو جب وہ جیل سے رہا ہو کر آئے تھے، اور جب ان کی گرفتاری کے بعد فیض حمید گرفتار ہو گئے تھے، بلکہ فیض حمید کے کورٹ مارشل والا معاملہ بھی وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر تو پہنچا ہوگا۔ بہرحال تو جن کی گرفتاری کے بعد پھر فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ فیض حمید کی جو ہے نا وہ جتنے رابطوں کے ثبوت ان سے ملے ہیں، تو اس کے بعد خبر آئی تھی جب یہ رہا ہوئے تھے کہ جی رؤوف حسن کو پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اب اس پر عمل ہو گیا۔ شیخ وقاص اکرم کو مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا ہے، اور ان کو
تھنک ٹینک کا سربراہ مقرر کیا گیا، یعنی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مشکوک ہو چکے ہوئے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کے خیال میں یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ مخبریاں کریں گے، لہذا ان کو ایسے کسی ذمہ داری پہ نہ لگاؤ، تھنک ٹینک پہ لگا دو جہاں نہ ٹینک ہوگا نہ تھنکنگ ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، تو لہذا ان کو سائڈ پہ رکھیں۔ ایک اور چیز جو آئی ہے وہ ہے کہ اپنا جوڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس خاور نے اپنا سماعت کی ہے، خاتون میجسٹریٹ زیبا چودھری کو دھمکی دینے، آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اسلام آباد میں چلو زیبا چودھری میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ وہ ہیں جنہوں نے شہباز گل کو دیا تھا جسمانی ریمانڈ پر پولیس کو، ان جج صاحبہ کو انہوں نے دھمکی دی تھی، وہ ان کے اوپر مقدمہ تھا، معافی بھی مانگ آئے تھے، لیکن بہرحال جو کرمنل مقدمہ جو ان کے اوپر فوجداری کا وہ بنا تھا، اب اس کے لیے جو ہے وہ استدعا کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے، کہ یہ مقدمے کی سماعت بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کی جائے، کیونکہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس پر اب 25 نومبر تک سماعت جو ملتوی ہو گئی ہے۔ اور جو توشہ خانہ پارٹ 2 ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنے کا ہو گیا ہے فیصلہ۔ اب یہ معاملہ اگین ایک جس کو کہتے ہیں، میں ذرا خبر نکال لوں کہ یہ سزا کی طرف عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا معاملہ، کیونکہ فرد جرم کے بعد تو یہی ہوتا ہے نا کہ پھر پراپر مقدمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو فرد جرم کی طرف یہ معاملہ توشہ خانہ پارٹ 2 کا چلا گیا ہوا ہے۔ اور یہ تھا خصوصی عدالت تھی، کیونکہ پہلے یہ نیب میں تھا معاملہ، اور نیب ترامیم جو سپریم کورٹ نے بحال کر دی، تو اس کے بعد یہ معاملہ اپنی ترامیم کی وجہ سے عمران خان کو یہ فائدہ ہوا کہ نیب کی احتساب عدالت سے یہ معاملہ چلا گیا اسپیشل کورٹ کی طرف FIA کی، اور وہاں پر سماعت ہوئی، اور وہاں اسپیشل جج شاہ رخ ارجمند نے جو ہے وہ سماعت کرنے کے بعد فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ انہوں نے مقرر کر دی ہے، اور اب ان پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہوگی، اور 28 ستمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا کیس، اور 2 اکتوبر دونوں پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فرد جرم کے بعد پھر جو ہے وہ گواہ ہوں گے، گواہوں کے بیانات ہوں گے، جرح ہوگی، اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اصل جو اب عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے اس وقت، ان کی ہر گفتگو جب وہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کسی طور پر بھی منصور علی شاہ صاحب لگے۔ منصور علی شاہ صاحب کے معاملات، عدالتی معاملات، یہ وہ بہت حد تک گڑبڑ ہو چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر تحریک یا وہ جلسے اگر مریم نواز کی للکار کی مہار ہے، تو پھر سوچیں وہ کتنا آگے جا سکتے، کیونکہ لاہور کا جلسہ جو تھا وہ ایک فارغ جلسہ تھا، لوگ تو آ گئے تھے، لیکن جلسوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ امپیکٹ کریٹ ہی نہیں ہو رہا۔ سنگجانی والا جلسہ گلے پڑ گیا تھا، الٹا پڑا تھا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا کیا ہے، کیونکہ راول پنڈی میں جلسہ نہیں کر سکتے تھے، تو اپنی جو ہے وہ عزت بچائی ہے، آبرو بچائی ہے، دوڑ گئے ہیں، پہلے لوگ ہیں، پبلک ہے۔ میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان مقبولیت کا آچار نہیں ڈالیں گے، اس مقبولیت کو سیاسی حکمت عملی کے ساتھ وہ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، جواب ہے نہیں۔ تو پھر اس وجہ سے ایک کے بعد ایک جلسہ فلاپ ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے پنڈی والا جلسہ بھی ملتوی کر لیا ہے۔ اب 5 اکتوبر کا لاہور والے جلسے کا کیا ہوگا وہ بھی 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔